بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر 131 131 اور آج اس کی دوسری قسط ہے اور صفحہ نمبر ہے 164 قصص الانبیاء کتاب کا نام ہے اور ہیڈنگ چل رہا ہے قصہ اصحاب کہف کا۔ ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں ایک ویلاگ، آج کا یہ دوسرا ویلاگ ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ناظرین، اس کتاب کے رائٹر ہیں، تصنیف ہے مولانا عبد المنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، اور قصص الانبیاء اس کتاب کا نام ہے۔ اس کتاب میں ہم آپ کے سامنے واقعات اور قصے رکھتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک کے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ ناظرین، دوسرے ویلاگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے، قال اللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی، پارہ 15، صفحہ نمبر 510، سورۃ الکہف نمبر 18 اور آیت نمبر ہے 10۔ اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا امدا۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں، جب جا بیٹھے وہ جوان اس کھوا میں، پھر وہ بولے اے رب دے ہم کو اپنے پاس مہر اور بنا دے ہمارے کام۔ پس پردہ ڈال دیا ہم نے اوپر کانوں کے ان کے، یعنی سلا دیا ہم نے ان کو بیچ غار کے کئی برس گنتی کے، پھر اٹھایا ہم نے ان کو کہ وہ معلوم کریں ہم دو فرقوں میں سے کس نے یاد رکھی ہے، ہم دو فرقوں میں سے کس نے یاد رکھی ہے جتنی مدت وہ سو رہے تھے۔ الغرض، دقیانوس نے اس کھیل کے میدان میں ان شہزادوں کو نہ پا کے بہت تعجب کیا اور فوراً ہی اپنے ہوشیار چند سواروں کو ان کے پیچھے دوڑایا۔ تفحص و تجسس کرتے ہوئے اس کھوا کے قریب جا پہنچے اور خدا کے فضل و کرم سے اس غار کا منہ بھی چیونٹیوں کے سراغ جیسا بن گیا، اور وہ سوار جس پر برابر تلاش کرتے رہے لیکن وہ ان کا نام و نشان تک نہ پا سکے۔ آخر مجبور ہو کر، یعنی مجبوراً وہ واپس چلے آئے۔ اس کا نام و نشان نہ پا سکے، آخر وہ مجبوراً واپس چلے آئے۔ اور بعض روایات میں یوں آتا ہے کہ اس کھوا کے کنارے پر ان سب کو مردہ پایا تھا، تو وہ لوگ اسی کھوا میں ڈال کر چلے آئے تھے، اور اسی دن سے ان سب کا نام ملقب اصحاب کہف ہوا۔ اور بعضوں نے اس روایت کو یوں بھی بیان کیا ہے کہ وہ بادشاہ کے باورچی کے بیٹے تھے، اور بعض ان میں نابنائی کے بیٹے تھے، یعنی کہ بعض ان میں نان بائی کے بیٹے تھے، اور بادشاہ دقیانوس نے ان میں سے ایک کو جادو سیکھنے کو جادوگر کے پاس بھیجا تھا۔ ایک دن اس لڑکے کی اثنائے راہ میں ایک راہب سے ملاقات ہوئی۔ راہب نے اس لڑکے سے پوچھا، تم کہاں جاتے ہو؟ وہ بولا، میں جادو سیکھنے جاتا ہوں۔ راہب بولا، بیٹا جادو سیکھنا ہے تو سنو، جادو سیکھنا تو کفر ہے، تو مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا؟ تب وہ راہب کے کہنے سے اور خدا کے فضل و کرم سے اسی وقت ایمان لے آیا اور مسلمان ہو گیا۔ بادشاہ دقیانوس اس بات کو سن کر بہت خفا ہوا اور اس لڑکے کو پھانسی کا حکم دے دیا۔ روایت میں ہے کہ اس لڑکے کو 5 مرتبہ سولی پر چڑھایا تو بھی نہ مرا، اللہ کے فضل سے سلامت رہا
اور کہا آمنت برب العالمین، آمنت برب العالمین۔ آخر اس کو بادشاہ دقیانوس نے قید شدید میں رکھا۔ اس کے ہم جنس اور 5-6 لڑکے دقیانوس بادشاہ کے ملازم تھے، انہوں نے باہم صلاح مشورہ کر کے کسی ہیلہ سے اس کو قید سے چھڑا لیا، اور اس کے بعد وہ متفق ہو کر اس ظالم بادشاہ کے قبضہ سے اس شہر سے باہر خدا کی عبادت کو نکلے اور ایک پہاڑ کی طرف چلے گئے، اور وہاں جا کر ایک کھوہ میں بیٹھ گئے اور وہیں سو گئے، اور ان پر خدا کی طرف سے ایسی نیند ڈالی گئی کہ وہ تقریباً 300 برس تک سوتے رہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ناظرین، قرآن کریم کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ قرآن کریم کا ارشاد ہے، قال اللہ تعالی وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، اور مدت گزری ان پر اپنے کھوہ میں 300 برس اور ان کے اوپر تو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ترجمہ، اور وہ اس کھوہ میں سوتے رہے 309 برس، 309 برس۔ اور اصحاب کہف کے نام میں ان کے اعداد میں بہت اختلاف ہے، یہ سب کے سب اہل روم تھے، اور ان کا غار بھی ارض روم میں ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے دین میں تھے، اور قاموس میں لکھا ہے اور ابن قتیبہ نے روایت کی ہے کہ اصحاب کہف کا دین و مذہب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، فقط وہ لوگ صرف توحید پر قائم تھے، اور وہ کسی نبی کی شریعت کے ساتھ منسلک نہیں ہوئے، مگر جس نے ان کی خبر پائی معتقد ہوئے، اور ان کے پاس مکان زیارت بنا دیا۔ وہ نصارہ تھے، اور نام ان کے یہ ہیں: کمسلمینا، وئیلخا و یکسر، مرکوش، نواس، سانوش، سلتستوس، اور بعضوں نے کہا ہے مکس، کمینا، ملہینا و یکسر، ملتونس، بینوس اور سابنوس، ککفتوس، زونواس، اور بعضوں نے کہا ہے کہ مکس، کمینا، ملیخا، مرتوس، مینوس، دواس، تلفتیت، اور بعضوں کے نزدیک یہ نام ہیں: مکس، کمینا، ایلخا، مرتونس، سامبوس، بطنوس، کشفوتت، دواس، اور 8واں ان کا کتا ہے کہ کتے کا نام کتما تھا۔ قاموس میں یہی لکھا ہے، لیکن شمار ان کا سوائے خدا تعالیٰ کے کسی کو معلوم نہیں کہ وہ کتنے آدمی تھے، اس واسطے ان کے اعداد و شمار ہیں، یعنی اعداد و شمار میں بہت اختلاف پایا جاتا ہے بمصداق آیت مذکورہ کے۔ ناظرین، قرآن کریم اس کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ قرآن کریم اس بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ قال اللہ تعالی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم رجما بالغیب ویقولون سبعۃ وثامنہم کلبہم قل ربی اعلم بعدتہم ما یعلمہم الا قلیلا۔ البتہ کہیں گے وہ 3 ہیں، چوتھا ان کا کتا ہے، اور یہ بھی کہیں گے کہ وہ 5 ہیں، چھٹا ان کا کتا ہے، بغیر دیکھے نشان کے پتھر چلانا، اور یہ بھی کہیں گے کہ وہ 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا ہے۔ تو کہے کہ پروردگار میرا خوب جانتا ہے کہ کتنے آدمی ان کے ہیں،
کچھ صحیح خبر ان کی نہیں رکھتے مگر تھوڑے لوگ جب وہ لوگ 309 برس کے بعد نیند سے بیدار ہوئے، اصحاب کہف آپس میں پوچھنے لگے ایک دوسرے سے، چنانچہ حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرْقِكُمْ هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا۔ ترجمہ، اور اسی طرح ان کو جگا دیا ہم نے، پھر وہ آپس میں پوچھنے لگے، ایک بولا ان میں سے کہ کتنی دیر سوتے رہے تم؟ وہ بولے کہ ہم سوتے رہے 1 دن یا اس سے بھی کم۔ پھر کہنے لگے کہ تمہارا رب بہتر جاننے والا ہے کہ جتنی دیر تم لوگ اس غار میں رہے۔ اب تم بھیجو اپنے میں سے ایک کو کہ وہ اپنا روپیہ لے کر شہر کو جاوے اور وہاں سے کوئی کھانا پاکیزہ لے کر آوے، اور نہایت ہوشیاری سے جائے اور اپنا بھید بھی نہ کسی کو بتائے اور نہ اپنی رہائش کی خبر کسی کو دے۔ چونکہ وہ تقریباً 300 برس بعد نیند سے بیدار ہوئے تھے تو تمام اصحاب کہف پر بھوک کا غلبہ تھا۔ ان میں سے یملیخا کو شہر میں روٹی لانے کو نان بھائی کی دکان پر بھیجا، اور اس کے پاس دینار دقیانوس بادشاہ کی حکومت کا تھا، وہی لے کر وہ روٹی لینے گیا۔ روٹی والے نے یملیخا سے پوچھا کہ میاں یہ دینار کہاں سے لائے ہو؟ کیا تم نے کوئی گڑھا ہوا دفینہ پایا ہے؟ یعنی زمین میں سے کوئی خزانہ ملا ہے تمہیں؟ کیونکہ میں تو اس دینار پر دقیانوس بادشاہ کا نام دیکھتا ہوں، اور اس بادشاہ کو تو قرنوں ہوئے گزرے ہوئے، اور وہ تو کبھی کا مر چکا ہے، اور اس کا تو کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے۔ اب تم ایسا کرو کہ مجھے بھی اس کا کچھ حصہ دو، ورنہ میں تجھے موجود بادشاہ کے حضور لے جاؤں گا، اور وہ دیکھتے ہی تم سب سے روپیہ سارا چھین لے گا۔ آخر مجبور ہو کر یملیخا نے اس سے اپنا سارا قصہ بیان کیا۔ یہ سنتے ہی بہت سے آدمی ایک جگہ پر مجتمع ہو گئے اور یملیخا کا قصہ سننے لگے، یہاں تک کہ یہ خبر موجود بادشاہ تک جا پہنچی۔ بادشاہ بہت عادل مزاج تھا، اس نے یملیخا کو اپنے حضور میں طلب کر لیا اور یملیخا سے اس کی گزری ہوئی ساری حقیقت پوچھی۔ بادشاہ کے پوچھنے پر یملیخا نے کہا کہ ہم لوگ کئی آدمی ہیں اور بادشاہ دقیانوس کے ظلم سے بھاگ کر فلانے پہاڑ کے کھوہ میں جا رہے ہیں، اور بعد ایک مدت کے جب ہم لوگ اپنی نیند سے بیدار ہوئے تو بھوک سے بے تاب ہوئے اور برداشت نہ کر سکے، اور باقی لوگوں کو وہیں بٹھا کر میں اکیلا روٹی لینے کے واسطے شہر آیا ہوں۔ بادشاہ یہ سن کر بہت متعجب ہوا اور علماء تواریخ جاننے والے کو بلوایا اور پھر ان سے پوچھا کہ کیا تم بتا سکتے ہو کہ بادشاہ دقیانوس کون سے زمانے میں گزرا ہے؟ ان علماء تواریخ نے متفق ہو کر بادشاہ سے کہا، جہاں پناہ جو باتیں یملیخا نے آپ سے عرض کی ہیں وہ سب سچ ہیں۔ ہم لوگوں نے تواریخ عالم میں پڑھا ہے کہ بادشاہ دقیانوس بڑا ظالم تھا اور زمانہ مناپقہ یعنی زمانہ سابقہ میں گزر چکا ہے۔
بس یہ بادشاہ عادل اور منصف مزاج تھا۔ ناظرین یہ حصہ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ ہم کل، بقیہ حصہ کچھ رہتا ہے اس کا کل انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ابھی 1-2 صفحے ہیں اس کا بیان، یعنی اصحاب کہف کا، وہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، مگر کل کے ویلاگ کے ساتھ۔ یاد آتی رہی آپ کی رات بھر، میری ہوتی رہی بندگی رات بھر، جب بھی سوچا مدینے کو جاؤں گا میں، مجھ پہ ہنستی رہی مفلسی رات بھر، میں تو کاغذ قلم لے کے بیٹھا رہا، کام کرتی رہی عاشقی رات بھر، جو خدا کی عبادت سے غافل رہا، وہی سوتا رہا آدمی رات بھر، رات بھر دل کی بستی مہکتی رہی، نعت سرکار میں نے لکھی رات بھر، نعت سرکار میں نے لکھی رات بھر، جانے کب دید ہوگی مجھے آپ کی، سوچتا میں رہا بس یہی رات بھر، میں تو اکرم درود ان پہ پڑھتا رہا، میری ہوتی رہی حاضری رات بھر، یاد آتی رہی آپ کی رات بھر، میری ہوتی رہی بندگی رات بھر، جب بھی سوچا مدینے کو جاؤں گا میں، مجھ پہ ہنستی رہی مفلسی رات بھر۔